ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک ختم نبوت کے علم بردار اور توہین رسالت اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے مسلم مجاہد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی، تعلیم، معذور ہونے کی وجہ، سیاسی جماعت بنانے کی وجہ اور ان کی زندگی کے کٹھن حالات و واقعات کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 2 جون 1966 کو نکاتوت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ چوتھی جماعت تک اپنے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں جہلم چلے گئے۔ اس دور میں تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور جلسے، جلوس اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اپنے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد کے ساتھ وہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ پہنچے، جہاں انہوں نے قاری غلام یاسین جو نابینا تھے ان کے پاس قرآن پاک کے ابتدائی 12 سپارے حفظ کیے۔ اس سے آگے کے 18 سپارے انہوں نے محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم سے حفظ کیے۔ بعد ازاں گجرات میں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ 1933 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں ملازمت اختیار کی اور پھر محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مکی مسجد جو داتا دربار کے نزدیک واقع ہے میں خطیب کے فرائض سر انجام دینے لگ گئی۔ ناظرین، جب مسیحی عورت آسیہ ملونہ نے جس نے توہین رسالت کی تھی، ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی لیکن سپریم کورٹ نے اسے رہائی دے دی۔ اس وقت کے پنجاب کے گورنر سلیمان تاثیر نے جیل میں جا کر اور دیگر نجی محفلوں میں اس ملونہ کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے باڈی گارڈ غازی ممتاز حسین قادری نے عشق نبی سے سرشار ہو کر ایمانی غیرت میں آ کر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں سلیمان تاثیر کو گولیوں سے چھلنی کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غازی ممتاز قادری کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ جاری رہا اور اسی دوران علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے غازی ممتاز حسین قادری کی بھرپور حمایت کی اور وہ ممتاز قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریک فدائیان ختم نبوت کے امیر بھی تھے۔ سرکاری پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ اوقاف کو استعفیٰ دے دیا اور ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حکومت وقت نے انہیں بحال کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ حکومت وقت کے خلاف ڈٹ گئے تھے۔ حکومت وقت نے غازی ممتاز حسین قادری کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی اور انہیں 29 فروری 2016 کو پھانسی کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ممتاز قادری رہائی تحریک غازی ممتاز حسین کے 40ویں پر لیاقت باغ راولپنڈی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہو گئی اور یہاں سے ان کی سیاست میں آنے کا آغاز ہوا۔ آپ نے 2017 میں ختم نبوت کی شک میں ترمیم کے خلاف لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا۔ نومبر 2017 میں انہوں نے فیض آباد انٹرچینج اسلام آباد پر دھرنا دیا جس میں انہوں نے وزیر قانون زاہد حامد سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس دھرنے میں کئی دیگر اسلامی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ دھرنا کامیاب رہا اور دھرنے کے شرکاء نے اپنے تمام مطالبات تسلیم کروائے اور یہ دھرنا تاریخ کا ایک کامیاب دھرنا رہا۔ آپ نے الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرایا۔ الیکشن میں آپ نے 560 سے زائد امیدوار کھڑے کر کے 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر کے اپنی جماعت کو ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بنا دیا۔ آسیہ ملونہ کی رہائی کے بعد مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور احتجاج کیا جس پر انہیں اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ دہشت گردی کے الزام میں لاہور پولیس کی حراست میں رہے۔ مئی 2019 کو انہیں ضمانت پر رہائی دے دی گئی۔ علامہ صاحب اسلام دشمن قوتوں اور توہین رسالت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ نوجوانان اسلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے اور کفر کے خلاف آواز حق بلند کرنے کے لیے وہ ایک مرتے مجاہد کی طرح ابھرے۔ ان کی معذوری کا سبب ایک کار ایکسیڈنٹ تھا۔ انہوں نے معذوری کو جہاد کے آڑے نہ آنے دیا۔ وہ خود کو کلام اقبال کا حافظ کہتے تھے۔ پنجابی ان کی مادری زبان تھی تاہم انہیں فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا کیونکہ فرانس کے صدر نے وسطی خانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ ان کی رحلت امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے جس پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ ان کی تصنیفات میں تیسیر ابواب الصرف اور تعلیلات خادمیہ شامل ہیں۔ آپ 19 نومبر 2020 کو 54 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ہماری اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی یا غلطی دیکھیں تو کمنٹس میں ہماری تصحیح ضرور کیجیے گا۔ ہماری کوشش آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔